السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثته بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بے شک سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی ہم بیان کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلوات کے بعد بس یہ بات ہے کہ بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں نئی ایجادات ہیں۔ ہر نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو کہ آج زمانہ ہے، صبر، نرمی اور حکمت کا زمانہ ہے، اور سختی کا زمانہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے جہالت اور غفلت میں ہیں، لہٰذا صبر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، نرمی کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں، تاکہ دعوت دین کو عروج مل سکے اور لوگوں کو تبلیغ کر دی جائے، اور یہ جان لیں کہ وہ اس بات کو، یعنی اللہ کی بات کو، ہم اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے ہدایت کا ہی سوال کرتے ہیں۔ بے شک جن اچھی صفات اور اخلاق کریمہ سے
انبیاء کرام علیہ السلام آراستہ تھے، اور ان کے بعد آنے والے علماء ان سے متصف تھے، تو جو بھی ان کے طریقے پر چلے، یعنی اپنی اصلاح کے لیے، تو وہ ان کی جو صفت ہے وہ ہے نرمی. جو اصل ان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ نرمی کی صفت ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور وہ اپنے ان بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جو اس صفت کو اپناتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت نرمی کرنے والا نرمی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلُ الرِّفْقِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کہ نرمی کرنے والا ہے وہ نرمی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ نرمی کی وجہ سے وہ انہیں ان کی آرزوؤں سے یا ان کی تمناؤں سے زیادہ دے دیتا ہے. تفسیر سعدی جنہوں نے لکھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک الرفیق ہے، وہ اپنے افعال اور شریعت میں نرمی کرتا ہے. یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ایک حدیث سے لیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے. جلد بازی تو صرف انسان اور صرف ایسا شخص جو کسی کام کے چھوٹ جانے سے ڈرتا ہو، لیکن وہ ذات جس کے قبضے اور بادشاہی میں تمام چیزیں ہوں، وہ ان میں جلد بازی نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تعلق ہے کہ وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال اور معاملات میں جلد بازی کو ترک کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ کام جو ہر مسلمان پر واجب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نرمی کی صفت جو ہے وہ اپنے اندر رکھے، اور اسی وجہ سے بلند اخلاق سے آراستہ ہوں گے، کیونکہ ایسا کرنے سے اسلام اور مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور بھلائیاں بکثرت آتی ہیں. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقلمند پر واجب ہے کہ وہ تمام کاموں میں نرمی کو لازم کرے اور ان میں جلد بازی اور کم عقلی کو چھوڑ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو ہر بھلائی ہی عطا کر دی گئی. قریب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے مقصد کے راستے میں ایک نقطہ نظر کے ساتھ چیزوں میں سے کوئی چیز اپنی پسند کے مطابق پانے پر قادر ہو، سوائے نرمی کو اپنانے اور جلد بازی کو چھوڑنے کے. تو جس میں نرمی کی صفت نہیں ہوتی، اس کے برعکس جو ہر وقت سختی اور تشدد سے آراستہ ہوتا ہے، تو وہ اصل میں گھاٹے میں پڑ گیا، وہ محرومی کے ساتھ لوٹتا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان ان کاموں میں نرمی سے محروم کر دیا جائے جو وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے اور جو وہ دوسروں کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو وہ ان تمام کاموں میں بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے،
جن کو وہ انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جب انسان سختی اور شدت کے ساتھ کام کو انجام دے گا تو وہ جو بھی کام کرے گا یقیناً اس میں بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو بات یہی ہے کہ یہ چیزیں تجربہ شدہ اور اس پہ سب کا ایک یعنی کہ مشاہدہ ہے کہ انسان جب سختی اور شدت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ ضرور بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور بھلائی کو حاصل نہیں کر پاتا، جبکہ اگر وہ نرمی اور بردباری سے اور تحمل سے، صبر کے ساتھ، فراخ دلی سے کام لیتا ہے تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ جو بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ نرمی اختیار کرے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور بہترین اور ہم سب کو بہترین اخلاق، نرمی اور رحمت عطا کرے، اور وہ ہم سے برے اخلاق، غصہ، جلد بازی کو دور کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کے مالک ہیں اور وہی ارحم الراحمین ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اہم جگہیں، وہ مقامات کہ جن میں ہمیں چاہیے کہ ہم شفقت اور نرمی کے ساتھ آراستہ ہوں۔ سب سے پہلی تو ذات اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، چونکہ ہمارا فریضہ ہے، تو اس چیز کی جس سے ان کو فائدہ ہو، اور اس چیز سے ڈرانا جس سے ان کو دنیا اور آخرت میں نقصان ہو۔ تو حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ یہ کام کرنا، اور یہ انبیاء کا کام ہے، منتخب لوگوں کا طریقہ اور پرہیزگاروں کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بارے میں کہ تمہاری دعوت تمام مخلوق کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، تمہارے رب کے سیدھے راستے کی طرف علم نافع اور عمل صالح پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اور بالحکمہ کی جو بات ہے، حکمت کے ساتھ یعنی ہر ایک کو اس کے حال، فہم اور اس کے اندر قبولیت اور اطاعت کے مادے کے مطابق ہو، یعنی اسی کے مطابق اس کو بات کی جائے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ جہالت کے بجائے قرآن اور سنت کے ذریعے دعوت دی جائے، یعنی اپنی باتیں نہ ہوں، قرآن اور سنت سے بات کی جائے ابتدا میں، اور ویسے بھی اسی طرح سے، اور جو عقل اور فہم میں قریب ہو، اور ایسے نرم اور شفقت بھرے طریقے سے دعوت دی جائے کہ اسے مکمل طور پر قبول کر لیا جائے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں یا باہر ہوں، جہاں کہیں پر بھی ہوں۔ یا تو وہ ان بے پناہ مصلحتوں کا ذکر کرے جن پر سارے یعنی حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ بھائی یہ حکم اس لیے ہوا ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے یہ فائدے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے، اور بے پناہ نقصانات کو بیان کرے، یعنی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں روکا ہے، یعنی جیسے شراب نوشی ہے یا کوئی اس طرح کی ایسی کام ہے تو ان کے نقصانات سامنے رکھیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ یا ان لوگوں کی اللہ کے یہاں تکریم کو بیان کرے جنہوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا، ان لوگوں کی مثالیں دے کہ فلاں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو یہ چیزیں پہنچائیں اور کس طرح سے وہ خود عمل پیرا ہوئے، تاکہ ان سے ہم جس کو بھی بتا رہے ہیں یا اپنے ذات کو بھی بتانا ہے تو ہم بھی موٹیویٹ ہوں اور دوسرے بھی۔ اور ان لوگوں کی اہانت کا ذکر کرے جنہوں نے اسے قائم نہیں کیا، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جنہوں نے فالو نہیں کیا اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ دنیا میں ان کا حشر ہوا۔ اچھا، اب یہ بات ہے
کہ سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے علم بردار پر واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، ریاکاری سے اور خود پسندی سے بہت زیادہ بچے، اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کے عمل کو فاسد کرتی ہو، اور وہ ہمیشہ شرعی اور نافع علم کو اپنا زاد راہ بنائے، جو بھلائی کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اس کا سامان اور ہتھیار ہیں۔ لوگوں کو دعوت دیتے وقت شفقت اور نرمی سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور نفرت دلانے اور سختی کرنے سے دور رہیں جب تک کہ اس کی اشد ضرورت نہ ہو، کیونکہ یہی اس کا راستہ ہے جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چاہتا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نرمی ہی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا راستہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نیکی کا حکم دینا معروف طریقے سے ہونا چاہیے، اور برائی سے منع کرنا برائی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ بھی ایک اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا دوسروں کو نصیحت اور وعظ کرتے وقت ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور یاد رکھے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ حافظ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم کو یہ چاہیے کہ جب وہ کسی آدمی کو دیکھے جو کسی فرض میں کوتاہی کر رہا ہے یا کوئی حرام کام کر رہا ہے، تو وہ اس کی رہنمائی کرنے میں نرمی سے کام لے اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اور اسے چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ تو سب سے بہترین کام یہی ہے کہ ہم جب تک کہ سیرت کو نہیں پڑھیں گے، جب تک کہ سیرت کو نہیں جانیں گے، ہم نرمی نہیں اختیار کر سکیں گے۔ محض حدیث پڑھ لینے سے ہمارے اندر نرمی کیسے پیدا ہو جب تک کہ ہم اس کو پریکٹیکل نہ دیکھیں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، سیدنا معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، یرحمک اللہ۔ تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، تو میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے گھور رہے ہو؟ پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے، تو جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے چپ کرا رہے تھے، تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم سکھانے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تربیت کرنے والوں کو سکھاتی ہے کہ وہ کیسے تربیت کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چونکہ وہ ایسی بات کر رہے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے انہیں سمجھایا ہے۔ تو یہاں پہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بے شک جاہل کو تعلیم دینے سے پہلے اس پر شفقت کرنا اور اس پر سختی کرنے سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ جس کو علم ہی نہیں ہے اس پر سختی کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ سختی تو بس اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو علم کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو تو پیار اور محبت سے جب تک سمجھائیں گے نہیں، جب تک بات بتائیں گے نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم اخلاق کے اس درجے پر فائز تھے کہ وہ درجہ کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہل کے ساتھ نرمی کرنا اپنی امت کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی سے کام لینا اور ان پر شفقت کرنا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو علم نہیں تھا ان کے ساتھ نرمی کو اختیار کیا، اچھے طریقے سے تعلیم دی اور شفقت کی، اور یہی بات بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا جن لوگوں کو دعوت دیتا ہے ان سے نرمی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا حریص ہو کہ جب اسے مسلمانوں میں سے کسی خاص مسلمان کو نصیحت کرنی ہو تو وہ تنہائی میں کرے، سب کے سامنے نہیں کرے، کیونکہ یہ چیز اس بات کی زیادہ امید دلاتی ہے کہ جسے نصیحت کی جا رہی ہے نا تو وہ نصیحت کرنے والے کی بات کو قبول کر لے گا۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ تنہائی میں نصیحت کرتے تھے۔ کوئی جنرل بات اگر سب کے سامنے کرنی ہو تو کسی کو اسپیسیفک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ایسا ہی تھا۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلف صالحین جب کسی آدمی کو نصیحت کرنا چاہتے تو اسے تنہائی میں واز کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام بہت بڑا کام ہے، تو اپنے عمل کو اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں۔ دوسروں کے ساتھ حکمت اور نرمی سے کام لینا، خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں جس میں فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور مسلمانوں پر بہت مصیبتیں ہیں، دشمن جو ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مل کر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور جہالت بہت عام ہے، بدعات بہت زیادہ ہیں، برائیوں کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہے، جبکہ علم اور نیکیوں کی طرف کوششیں بہت کم ہیں۔ تو اس صورت میں بہت زیادہ نرمی جو ہے وہ درکار ہے علم کی نشر و اشاعت کے لیے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ نرمی، صبر اور حکمت کا زمانہ ہے، سختی کا زمانہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سختی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے بعد جو ہم اپنے والدین کے ساتھ شفقت اور نرمی کو کس طرح سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو، ان دونوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے، خواہ وہ دونوں مشرک ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والدین کے سابقہ احسان کے مقابلے میں ان کے ساتھ شفقت اور رحمت اور احسان کی وصیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کیا کہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں گے تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ والدین اگر مشرک ہوں اور دونوں یہ خواہش کریں کہ دین سے پھر جائیں تو پھر ایسا نہیں کرنا، دونوں کی بات اس وقت پہ نہیں ماننی، سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔
لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جزا دیں گے اس چیز کی۔ اور والدین کی جو بات ہے وہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے اپنے والدین ہی کے قریب رہتے ہیں، اور لیکن پھر بھی اگر وہ مشرک ہیں تو ظاہر ہے ان کی بات تو نہیں ماننی اگر وہ شرک کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے قیامت کے دن جن سے کہ دینی محبت ہوگی۔ تو دنیا میں ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا ہے، لیکن قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا ہر کوئی جس سے اپنے دین کے لیے محبت کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بہت سختی کے ساتھ ڈرایا ہے، اور اس کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے دل میں سوچا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حکم پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی والدین کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تو تم ان دونوں کو اف بھی مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان دونوں سے بہت عزت والی بات کرو۔ تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہے نا، اف کہنا تکلیف پہنچانے کا سب سے ادنا درجہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ تکلیف کے متعلق تنبیہ کی ہے کہ یعنی اتنی سی بھی بات جو ہے نا، وہ سب سے ادنا جو تکلیف ہے نا، وہ بھی والدین کو نہیں پہنچانی، اور ان کے ساتھ اتنا اچھا نرم رویہ رکھنا ہے۔ اور یہ بات کہ جو بات ہے نا قولاً کریمہ کی، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دونوں جس بات کو پسند کرتے ہوں وہ والی بات، اور شفقت، ادب، اچھے اور نرم کلام کے ذریعے بات کرنا، تو بات یہی ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بھلائی سے پیش آئیں اور نرمی کو اختیار کریں، اور ان ہستیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں جنہوں نے ہماری تربیت کی اور ہم پر اپنا وقت لگایا اور مال لگایا، اور انہوں نے کتنی صحبتوں اور مشقتوں کو برداشت کیا ہمارے لیے، راتوں کو جاگے، تو ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ ان دونوں کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، اور حکم ماننا ضروری ہے، اور جو چیز وہ منع کر دیں اس سے رک جانا چاہیے، اور حتیٰ کہ نفلی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو والدین کے کام کو اس پر مقدم جاننا چاہیے کہ نفلی کام چھوڑ دیں اور والدین کا وہ کام کریں، اور پھر یہ کہ جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جائیں، ان دونوں پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی خواہشات کا خیال رکھیں، بہت زیادہ ان کی خدمت کریں، ادب اور احترام، اور پھر یہ کہ ان کو اونچی آواز سے نہیں پکارنا یا اونچی آواز ان کے سامنے نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کو گھور کے دیکھنا ہے، اور انہیں ان کے نام سے بھی نہیں بلانا، اور ان دونوں کے پیچھے چلنا ہے، والدین کے پیچھے، اور ان کے ناپسندیدہ کاموں پر صبر کرنا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو، اور جو ان سے اگر سرزد ہو گئے ہیں تو۔
امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک میں جتنا بھی مبالغہ کرے وہ ان دونوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی حد درجے کا بھی اگر آپ نرمی اختیار کریں نا، جتنا زیادہ بھی، تو بھی تو بھی آپ جو ہے وہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اپنے والدین کا. اچھا، ہم آگے دیکھتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے میں شدید حریص ہو جب تک وہ دونوں زندہ ہوں، خاص طور پر ان کے دینی کاموں میں اس طرح کے شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کی خیرخواہی کرے، اور بہت زیادہ دونوں کے لیے دعا کرے، اور ان کی وفات کے بعد بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور شیخ سعدی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کر، خواہ وہ دونوں زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں. یا ان کی یہ دعا اصل میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ یہ دعا ہم کریں سورہ بنی اسرائیل میں. اب ہم دیکھتے ہیں شوہر اور بیوی کا آپس میں شفقت اور نرمی کرنا. اب آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت حاصل کرنے کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ میاں بیوی آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے، اور خوش بختی اور اطمینان حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور مہربانی رکھ دی، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم پر اپنی کامل رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کی جنس سے ان کے جوڑے بنائے اور ان سے ان کی بیویوں کے درمیان محبت ڈال دی. محبت اور رحمت اصل میں نرمی ہے. بے شک ایک مرد عورت کو اس سے اپنی محبت کی وجہ سے یا اس پر رحمت کی وجہ سے روک کر رکھتا ہے تاکہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہو. وہ عورت پہ خرچ کرنے میں خرچ کرتا ہے، اور عورت اس کی محتاج ہوتی ہے، اور یہ ان دونوں کے درمیان الفت ہو جاتی ہے، اور بھی اس طرح سے آپس میں محبت نرمی کی وجہ سے، یعنی رحمت اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے. تو نکاح اصل میں حرام کاموں سے نفس کی پاک دامنی اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے پر مدد کرتا ہے. تو بہت سے عظیم اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدے رکھے ہیں. تو بات یہی ہے کہ یہ نکاح اصل میں دین کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے میں، اور عورت کو پروٹیکشن ملتا ہے، تحفظ ملتا ہے. اور یہ بات ہے کہ امت کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی کثرت پر فقر کو ثابت کرنے پر یہ چیز مشتمل ہے. اس کے علاوہ ایسی مصلحتیں ہیں جن میں سے ایک نفلی عبادت پر بھی بھاری ہے، جو میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن ہے. تو جو کام میاں بیوی کے لائق ہیں وہ یہ کہ دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا مل کر رہنا آسان بنایا اور انہیں اس عظیم نعمت کی توفیق دی جس سے بعض لوگ محروم ہیں. تو بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عظیم رشتے کو نرمی چاہیے، اور نرمی کے بغیر یہ عظیم رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا. تو اس عظیم نعمت کے شکریہ میں سے یہ ہے کہ دونوں ہر اس کام سے دور رہیں
جو اس تعلق کے ٹوٹنے کا سبب ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو اتحاد کو پارا پارا کر سکتا ہے وہ بہت ساری نافرمانیاں اور گناہ، ایسی باتیں، یعنی سختی ہی زیادہ ہے اس میں شامل۔ تو شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، فرائض اور حقوق، اور شوہر کو خصوصی طور پر یہ چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کی خیر خواہی اور رہنمائی کی جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے وہ اسے ادا کرے، اور یہ کہ ایسی ترغیب دے جو ان دونوں کو یعنی کہ آپس میں ملا کے رکھے، اور شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ ان پر اتنا خرچ کرے جو اسے میسر ہو اور ان کی ضروریات پوری کرے اور اس کا حریص ہو، اور عورت پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کے علاوہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حریص ہو۔ تو دونوں جب ایک دوسرے سے اس طرح سے رشتے کو جوڑیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ایسی کام نہیں ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی کرے تو اسے چاہیے، یعنی پہلے اگر شوہر کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے، اور بیوی کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے اچھے انداز سے، خیر خواہی کے انداز سے نصیحت کرے، اس کی غلطی کو حکمت اور نرمی کے ساتھ اس پر واضح کر دے، اور یہ کہ دونوں کو باتوں میں سختی سے ڈرنا چاہیے اور سختی کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے جب اس سختی کی ضرورت بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ نرمی ہی اختیار کرے۔ اچھا، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مناوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ رفق یعنی نرمی، تو نرم پہلو، شفقت کرنے، زیادہ آسان کام کو اختیار کرنے اور اچھی کارکردگی پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عورت کیونکہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے، اور علم میں اور دین میں اتنی عقل نہیں رکھتی ہے جتنی کہ ایک مرد کو ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ تو بات یہی ہے کہ دونوں آپس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور شوہر اپنی بیوی کی بہت زیادہ باتوں کو اگنور کرے، کیونکہ جس طرح سے سمجھ بوجھ مرد کے پاس ہے اس طرح سے سمجھ بوجھ عورت کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری احادیث میں کہ اس میں امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے قبول فرمائے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ہم کہ اپنی فطرت اور مزاج کے تقاضے ہیں اور اس میں ہر کوئی قاصر ہے، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی کی فطرت بنا دی ہے، تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو توڑ دو گے۔ توڑ دو سے مراد یہی ہے کہ طلاق کی بات آ جائے گی، توڑنے کی بات، اور سیدھا نہیں کرنا بلکہ جیسے ہے وہ اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ
اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دونوں یعنی کہ شوہر اور بیوی کو یہ توفیق ملے، اس بات پر وہ حریص رہیں کہ معاملہ جو ہو باہم ان کا وہ خیر خواہی میں ہو، اور گفتگو کرتے وقت نرمی ہو، اور رحمت ہو ان کے اندر، اور یہی چیزیں غالب رہیں، کیونکہ ایسا کرنا احسان میں سے ہے۔ یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جو کہ المنان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المنان، کی اجازت سے ہے کہ وہ خوش نصیبی ہے، اور وہ اطمینان کو پھر کھینچ لے کر آتے ہیں۔ آگے اولاد کے حوالے سے ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نرمی شفقت اولاد کے حوالے سے، تو کیا میں آگے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں یا ہم یہیں تک ہی رکھیں؟ آپ بتا دیں۔ اچھا، بیٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنا، بیٹوں کا عطیہ صرف اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں پر موقوف نہیں، اور نہ ہی وہ مالداروں پر موقوف ہے، بلکہ یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، عنایت فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹے بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے لامحدود اقتدار، اپنی مخلوق اور اپنی ملکیت میں اپنی مشیت کے مطابق تصرف کے نفاذ اور تمام امور کی تدبیر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عمومی تدبیر اسباب سے پیدا شدہ ان اشیاء کو بھی شامل ہے جنہیں بندے اختیار کرتے ہیں۔ بے شک نکاح پیدائش اولاد کا ایک سبب ہے، چنانچہ اللہ ہی ہے ان کو جو اولاد چاہتا ہے، جس کو اولاد دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو بیٹیاں عطا کرنا چاہتے ہیں اس کو بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو دونوں ہی دینا چاہتے ہیں ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو نہیں دینا چاہتے تو اس کو بانجھ کر دیتے ہیں، یعنی اولاد ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارے پاس جہاں پر اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ بات یہی ہے کہ ہر وہ مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ افراد ہو یا جماعت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ اس کا شکر بجا لائیں، اور وہ نعمتوں کی ناشکری سے ڈریں۔ اور اس نعمت کی شکر کی صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام ایسے کریں دینی تعلیمات کے مطابق، اور ان کے دلوں میں خیر المرسلین کی سنت کی محبت ڈالیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت، اور مسلمانوں میں سے جو ان کے طریقے پر اور ان کے راستے پر چلے ان کی محبت بٹھائیں، اور اس بات کی تربیت کا بیج بوئیں کہ وہ علماء ربانین، نیک طالب علموں اور عمر رسیدہ لوگوں اور تمام نیک لوگوں کی تعظیم بجا لائیں۔
تو بزرگوں کی تعظیم کریں، اور یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ انہیں نیکی کے کام کرنے اور بھلائیاں سمیٹنے پر ابھاریں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انہیں نافرمانیوں اور برائیوں کے ارتکاب سے اور دین کے جو دشمن ہیں کفار اور منافقین کی مشابہت اختیار کرنے سے روکیں، اور دین سے جو پھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی راہوں پر چلنے سے ان کو، اور وہ جو خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے جو لوگ غافل ہیں اور جو چیزیں ان کو غافل کر دیں گی ان سے بچائیں ان کو۔ تو ہم دیکھ لیں آج کل کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بچانا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ذمہ داری دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی خیر خواہی کریں اور ان کی رہنمائی کرنے میں حکمت کو ملحوظ رکھیں، جتنا ممکن ہو ان کے ساتھ سختی اور شدت کرنے سے اجتناب کرنا ہے، اور جب کسی معاملے میں ہمیں زور کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی کہ یعنی کہ سختی کرنے کی ضرورت پڑے، تو ہم دیکھیں پہلے کہ اسی میں اگر درستگی ہو سکتی ہے تو کریں، ورنہ ہم ایسے کام نہ کریں۔ ہمیں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اتنی زیادہ سختی کریں۔ جن کا حکم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سب سے افضل ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ آپ دیکھیں کہ اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مائیں اس چیز کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے اگر ایسے حالات ہیں تو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں تک چہرے پر مارنے کا تعلق ہے تو ہر قابل احترام جاندار کے بارے میں اس سے روکا گیا ہے، اور وہ آدمی ہو، گدھا، گھوڑا، اونٹ، خچر، بکری وغیرہ جو بھی جانور ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ یہ ان کو بھی نہیں مارنا۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب جانوروں کے لیے منع ہے تو انسان میں یہ چیز مزید سنگین ہو جاتی ہے، کیونکہ چہرہ تو خوبیوں کا مرکز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ نرم و نازک مقام بھی ہے، کیونکہ مار کے نشان اس پر واضح ہو جاتے ہیں، اور کبھی چہرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور کبھی بعض جو حواس ہیں ہماری آنکھ، ناک وغیرہ، ان کو بہت شدید تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو والدین اپنی بچوں کی تربیت کے لیے صرف سختی کرنا جو ہے وہ تربیت کا واحد طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ایسا سمجھتا ہے وہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی اصل یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو شفقت اور نرمی اور نرم پہلو ہو۔ جہاں تک سختی کا سہارا لینا ہے تو یہ انتہا درجے کی مجبوری ہو اور سخت ضرورت کے تحت ہونا چاہیے۔ اکثر ایک بات جو کہ اثر کر جاتی ہے بچوں پر، جو اس کے سیدھے راہ پر چلنے اور اس کے کردار کے اچھا ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک بات کی تاثیر جو ہے وہ ہاتھ سے یا لاٹھی سے یا ڈانٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ جب اس کو بٹھا کر اچھی طرح سمجھاتے ہیں اپنے بچے کو، تو وہ زیادہ اس کے لیے سود مند ہوتی ہے، نہ کہ اس کو مارنا یا ڈانٹنا یا کسی بھی طرح سے اس کو زد و کوب کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے معاملے میں شدت سے پہلے نرمی کرنی چاہیے، اور سختی سے پہلے رحمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور بچوں کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ دھمکیوں سے پہلے اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ موٹیویشنل جو
ٹاک ہے وہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ میں جن بچوں کا والدین کی نافرمانی کرنا یعنی کہ زیادہ ہو گیا ہے اس زمانے میں، بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے بچے ضائع ہو گئے تو وہ ایسے دشمن ہم لے لیں گے ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے چھین لیں گے کہ پھر ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور وہ پتہ نہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہو اور وہ کس جگہ چلے جائیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئے ہمارے بچے، تو ہر ذلت والے کام کی دعوت دیں گے اور ان کو ہر فضیلت والے کام سے وہ پھیر دیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی اولاد کی ہر جگہ اور ہر وقت برے لوگوں کے شر سے اور نافرمان لوگوں کی چالوں سے حفاظت فرمائے، اور یہ کہ نرمی اور رحمت کو خاندانوں پر غالب آنے والی بنا دے اللہ تعالیٰ، کہ والدین نرمی کے ساتھ رہیں گے تو بچے کیوں جائیں گے ان کے پاس سے، تو ان کے ساتھ ہی ساری باتیں شیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت طاقتور ہیں، بہت صاحب قدرت ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بچا کے رکھے ہمارے بچوں کو، آمین ثم آمین۔ اگلا یہ ہے کہ ہم مزدوروں اور اس کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کیا اس وقت پہ، یا آپ بتا دیں، یا یہیں پر ہی ہم اپنا اس کو ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں؟ جی اچھا، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے سے کمتر کے اوپر نرمی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ امیر جو لوگوں پر مقرر ہے وہ نگران ہے جس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے انڈر جو کوئی بھی ہے یا جو بھی ہے، تو ہر مسلمان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ خادم اور مزدوری کرنے والوں کے ساتھ نرمی کرے، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ان کو اس کام کا ذمہ دار نہ بنایا جائے جس کی ان میں طاقت نہیں ہو۔ کھانا، پانی، لباس، جو چیز وہ مہیا کرے، ہر وہ چیز مہیا کرے ان کے لیے جس کی ان کو ضرورت ہے، اور ان کو ان کی مزدوری بھی عطا کرے۔ یعنی یہ نرمی ہے، نرمی کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ رکھیں، اور یہ کہ ان کے پورے حقوق ادا کیے جائیں، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے ان سے گفتگو کی جائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ ان سے وہ کام نہ لے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دے تو اس پر خود بھی اس کا ہاتھ بٹائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے ان کو نہ ہی ڈانٹے اور نہ ہی سختی کرے، اور اس چیز سے دور رہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو،
نہ کسی غلام کو، مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ تو ہمیں سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور بات پھر وہی ہے کہ نرمی اختیار کرنی ہے اپنے خادموں کے ساتھ بھی اور مزدوروں کے ساتھ بھی۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایک غلام کو کوڑے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہ سکا۔ جب وہ کہنے والا میرے قریب پہنچا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود جان لو، اس غلام پر تمہارے اختیار سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا، اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ تو غلام کے ساتھ نرمی سے پیش آنے پر ابھارا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تنبیہ ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے اور غصے کو پی لیا جائے۔ تو اپنے معاملات میں جو اپنے سے کم اس پہ ہیں، یعنی ہمارے انڈر ہیں یا ہمارے خادم ہیں یا ہمارے کوئی مزدور ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی غلطی یا زیادتی بھی اگر ان کے ساتھ ہو جائے، یعنی کہ جب کسی مزدور یا کسی خادم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم ان سے عفو درگزر کریں اور نرمی اور شفقت سے ان کی خیر خواہی اور رہنمائی بھی کریں، کیونکہ ان سے اگر یہ بار بار ایسی چیزیں سرزد ہو رہی ہیں تو، کیونکہ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر رسول اللہ اس سے سوال کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار بھی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ درگزر کرو۔ بات یہ ہے کہ کمزوروں پر ظلم ڈھانے میں کوئی بھی بڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر ہم نرمی سے کام لیں گے تو عفو درگزر سے کام لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مٹھاس، حلاوت، دل کا اطمینان اور سکون انسان کی عزت اور اس کی سربلندی ہے، یعنی ان سب چیزوں میں۔ اور اس کے بنسبت اگر دیکھیں تو انتقام کے ذریعے علاج کرنے سے ان میں سے کوئی بھی چیز مقابلہ کرنے والی اور انتقام لینے میں نہیں، یعنی کہ آپ بجائے اس کے کہ ریئیکشنری ہو جائیں، بلکہ یہ چیزیں اگر اپنے اندر پیدا کریں، نرمی لازم پکڑیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، خاص طور پر ان کمزوروں پر نرمی کو لازم کریں جو کہ مزدور ہیں، خادم ہیں، اس طرح کے۔ اور دوسروں پر اگر کوئی سختی کرے یا تشدد کرے تو پھر بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان پر سختی کرے تو اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو اس کے ساتھ نرمی فرما۔ تو بس بات یہی ہے کہ شفقت سے پیش آئیں اور نرمی سے پیش آئیں،
اور اسی طرح حتیٰ کہ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ جانوروں پر بھی شفقت اور نرمی کرنے کے لیے ہمیں درس ملتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار تو ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی اور اسے کنواں ملا اور اس میں وہ اترا، اور جب اس نے اپنی پیاس بجھا لی تو وہ باہر نکلا تو سامنے ایک کتا تھا جو کہ پیاس کی وجہ سے زور زور سے ہانپ رہا تھا تو اور کیچڑ چاٹ رہا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ شاید اس کتے کو پیاس لگی، تو وہ دوبارہ نیچے اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا ہوا لایا اور اس کے منہ سے پکڑا، یعنی کہ اس کو پکڑا دیا کتے کو. تو پھر یہ ہے کہ کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی خیر ہے، یعنی کتے میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے. اور تر جگر والی چیز جو ہے اس کی بات ہے، امام نووی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر زندہ جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو پانی پلا کر یا اس طرح کے اور طریقوں سے اس میں اجر ہے. اور ہر زندہ کو تر جگر والے کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ مردہ جسم اور جگر جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ ہمارے دین میں تو ہر ایک کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا اور جانوروں تک کے ساتھ نرمی کا حکم دیا. اور اگر جانوروں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم، اگر کوئی سختی کرے تو اس کے ساتھ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ برے جو ہے نا وہ حالات ہوئے اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا. تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت بلی کے معاملے میں جہنم میں ڈال دی گئی جسے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ اس نے اس کو کھلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتی حتیٰ کہ وہ لاغر ہو کر مر گئی. بات یہی ہے کہ یہاں پہ یہ دلیل ہے کہ بلی کو اس عورت نے باندھ دیا اور ایک جانور تھا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہنم میں داخل کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کو ہر صورت اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. تو ہماری شریعت میں تو جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اسے کھانا اور پینا مہیا کرنا اور اسی طرح ایسا ٹھکانہ بھی دینا جو اس کو ضرر رسا چیزوں سے بچائے. تو یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں پر اور انسانوں پر سختی کا رویہ اختیار کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک روایت میں جیسے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم قصاص یا حد میں کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے. یعنی کہ تکلیف تو کسی صورت میں نہیں پہنچانی، سختی کا تو کہیں پر ہے ہی نہیں. ذبح کرنے کا بھی معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی کس حد تک یہ بات ہے کہ پوری کوشش کرے کہ جس کو ذبح کر رہا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، نرمی کرے، اس کو اچانک نہ گرائے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر بھی نہ لے جائے، بلکہ اس کا منہ قبلے کی طرف کرے، بسم اللہ کہے، الحمدللہ پڑھے، اور حلق کے اوپر جب اس نے چھری چلانی ہے تو اس کی رگوں کو اس طرح سے کاٹ دے جیسے کہ کاٹنے کا حکم ہے، اور اسے یہاں تک کہ
اس کو چھوڑ دے کہ یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ایسی چیزیں مسخر کر دی ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو انہیں ہم پر مسلط کر دیتا۔ اس نے تو ہمارے لیے، جہاں تک دیگر جانوروں کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرنے چگنے والے ہیں، جو ہمارے قبضے میں نہیں یا جن کی تربیت ہمارے لیے جائز نہیں ہے کی گئی، تو ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم پر لازم ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نرمی کریں، اور یعنی کہ ذبح کرنے کا ان کو کہا ہے تو، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں، اور پھر یہ ہے کہ اذیت نہ دیں ہم کسی کو بھی، اور کسی جانور کے ساتھ ہم دل بہلانے کے لیے یا کھیل کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں، اس لیے کہ جیسے نشانہ بازی کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو ہدف بنانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زیرو کو نشانہ بازی کے لیے ہدف مت بناؤ۔ تو بات یہی ہے کہ کسی کو تیر پھینکنے کے لیے نصب کر دیا جائے، اور یعنی کہ پریکٹس کرنے کے لیے اس کو ہدف بنانے سے منع فرما دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس کے بندوں پر نرمی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو نرمی کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نرمی اختیار کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کرے گا، جو ان پر سخاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر سخاوت کرے گا، اور جو مخلوق کو فائدہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا، اور جو ان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اور جو درگزر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کریں گے۔ جو ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جو کسی کی پرواہ نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اور جو کسی کے اوپر پردہ پوشی نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اور اس کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جو لوگوں کو بھلائی سے روک دے، یعنی آپ بھلائی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ لیکن آپ کا نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی بھلائی روک لیتے ہیں۔ مشقت میں اگر کسی کو ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مشقت میں ڈال دیں گے، تو جو کسی کے خلاف چال چلے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے خلاف چال چلیں گے، تو جو کسی کو دھوکہ دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دھوکہ دیں گے۔ بس بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جس طرح وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی پسند کرتا ہے جیسا کہ اس کا بندہ اس کی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اچھے ناموں اور اعلیٰ صفات کے ذریعے ہم دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اور سب کو ہر اس چیز کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت صفت نرمی ہے، اس سے آراستہ ہونا ہے، اور یہ کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو بھلائی اور خوشی والے ہیں، اور یہ کہ وہ ہمیں فتنوں سے بچا لے اور ہمیں ہر شر سے دور رکھے۔ بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ سب سے غالب اور سرپرست ہیں اور بہت غالب ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، اور
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر بھی۔ تو نرمی کے حوالے سے والدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور شوہر اور بیوی کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اسی طرح نیک اولاد کے لیے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور اولاد کو حفاظت میں دینے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامات و من کل عین لامہ۔ بہترین اخلاق کے لیے دعا کریں، جو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، اچھی سیرت کے لیے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے اور نرمی کو ہمارے اندر رکھ دے، اور ہم کو اس سے مستفید فرما، آمین ثم آمین۔ جی، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں، یا پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں۔